इमरान खान की कैद तन्हाई जल्द ही खत्म होने वाली है। अडियाला जेल में गुज़िश्ता रात एक अहम मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब तकरीबन दोपहर 2:30 बजे ये इजलास शुरू हुआ, जो रात 9 से 10 बजे के करीब जाकर ख़त्म हुआ। पीटीआई का कल होने वाला रिकॉर्ड ब्रेकिंग इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है। पीटीआई के अपने रहनुमा जब इस इजलास से निकले तो कहते हैं कि इससे तवील तरीन इजलास हमने आज तक अटेंड नहीं किया। एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी हिकमत अमली को लेकर अब काफ़ी संजीदा है और अहम फैसले कर रही है। इस हवाले से तफसीलात को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। जबकि एहतिजाज की बात करें तो अगरचे एहतिजाज के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले कि हुकूमत के लिए कोई बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती या उन्हें कोई कार्रवाई करनी पड़ती, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में ऐसा पुरअमन एहतिजाज अपोजिशन इत्तेहाद की एक अहम कामयाबी है। इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले अपोजिशन एहतिजाज की कॉल पर एक एहतिजाज हुआ। मुल्क गिर एहतिजाज की कॉल दी गई थी महमूद खान अचकज़ई की जानिब से। वो कहा गया था कि इसके अंदर ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मामला होगा इस एहतिजाज का मकसद, बल्कि अहम अवामी इशूज़ जो हैं, जैसा कि महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और दीगर अवामी मसाइल, इनको लेकर भी एहतिजाज किया जाएगा। और इसका मकसद ये था कि ना सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतिजाज में बाहर निकले, बल्कि आम आवाम भी इसको अवामी इशूज़ पर होने वाला एक एहतिजाज समझ कर इसमें बड़ी से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करें। जुमे के रोज़ मुल्क गिर ये एहतिजाज जो था काफ़ी अब अहम साबित हुआ है। अगरचे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तो इसके हवाले से खबरें नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ज़रूर सामने आई हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि मुल्क के किन हिस्सों में ये एहतिजाज हुआ और किस हद तक इसको कामयाब या फ्लॉप कहा जा सकता है। उन वीडियोस को देख के अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बज़ाहिर इन वीडियोस के मुताबिक और मुल्क भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतिजाजी रैलियाँ निकाली गईं। बड़े शहरों से लेकर छोटे गाँवों देहातों तक में ये रिपोर्ट सामने आई हैं कि लोग बाहर निकले हैं और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया है। तादाद कई जगहों पर कम या ज़्यादा हो सकती है। ज़ाहिर मौजूदा हालात में जहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती का दौर चल रहा है और बात बात पर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आम आवाम भी उनके एहतिजाजों का हिस्सा बनने से ज़रा कतराती है। इस सूरत हाल में मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो एहतिजाज हुआ, लोग बाहर निकले और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रैलियों की शक्ल में अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया, तो यकीनी तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद की एक बड़ी कामयाबी है। वकला की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ वकला भी मैदान में निकले और लाहौर में इंसाफ लॉयर्स विंग के जो लोग थे उन्होंने अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। इसी तरह पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं, अपने एमएनएज़ कहने या एमपीएस, उन्होंने भी अपने अपने हलकों में एहतिजाज को लीड किया। ज़ाहिर सूबों की बात करें तो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर भी एहतिजाजी रैलियाँ देखी गईं। बाकी जगहों पे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन शहर इक़्तिदार की बात करें तो यहाँ ज़रा सख्ती बाकी जगहों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस्लामाबाद के अंदर कम तादाद देखी गई। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तादाद में लोग ज़रूर बाहर निकले। बज़ाहिर अपोजिशन की कॉल पर लब्बैक कहा गया। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये एहतिजाज अगरचे इतनी बड़ी तादाद में नहीं था, एहतिजाज की नोयत ऐसी नहीं थी कि हुकूमत इससे किसी परेशानी का शिकार होती, किसी बड़ी टेंशन में चली जाती या अपने लिए कोई रास्ता निकालती, कोई कार्रवाई एहतिजाज करने वालों के ख़िलाफ़ करती। लेकिन फिर भी एहतिजाज, जैसा कि हुकूमत जितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोग बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे, तो वो भी मामला नहीं हुआ और बज़ाहिर नज़र आया कि तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुत्तहिदा अपोजिशन के कहने पर लोगों ने एक बड़ी तादाद में बाहर लोग निकले, एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस गए। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीटीआई की जो मूवमेंट है, बढ़ती हुई तहरीक है खान की रिहाई के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की एक्टिविटीज़ उसका हिस्सा बनाई जाती रहेंगी और ये मामलात आगे भी जारी रहेंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ी एक तरफ मुल्क गिर एहतिजाज की कॉल थी, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास भी था। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि खुद पार्टी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी तारीख में इतना तवील तरीन इजलास अब तक पहले कभी नहीं हुआ था। इजलास शुरू हुआ था तकरीबन 2:30 बजे के अराउंड और उसके बाद ये रात को 9 से 10 बजे के करीब जाके ये ख़त्म हुआ। इजलास इस कदर लंबा था कि जब लोग बाहर निकले तो पार्टी ज़राए के मुताबिक लोग कहते हैं कि इतना लंबा और तवील इजलास हमने आज तक नहीं देखा है। दूसरी जानिब नज़र आ रहा है कि इस कदर लंबे इजलास को लेकर यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मामलात में अब बज़ाहिर बेहद संजीदा नज़र आ रही है और अपनी हिकमत अमली को लेकर अब कुछ अहम फ़ैसले करने जा रही है। और ये अहम फ़ैसले ही हैं कि इनके अंदर 8-8, 9-9 घंटों के तवील इजलास किए जा रहे हैं और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मफ़ाहिमत की बातें करने वाले महमूद खान अचकज़ई जो कहते थे कि एहतिजाज की राह नहीं अपनानी चाहिए बल्कि मुज़ाकरात और मफ़ाहिमत की राह के ज़रिए मामलात को हल करना चाहिए, वो भी अब देख चुके हैं कि महज़ मफ़ाहिमत की बातें करने से
کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، حکومت صرف اپنے لیے ٹائم لے رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو عمران خان کی رہائی کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، نہ ہی ان کی صحت کو لے کر کسی قسم کی کوئی مثبت پیش رفت آگے دیکھنے میں آئی۔ تو بظاہر محمود خان چغزئی اپنی حکمت عملی مکمل طور پر تبدیل کر چکے ہیں اور اب پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو خاص طور پہ متحد کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف جس کے اندر اختلافات، اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ گروپنگ کا شکار ہے، تو بظاہر محمود چغزئی ان تمام گروپس کو یہ واضح طور پہ ہدایات دے چکے ہیں کہ اب کوئی الگ اپنا الگ فیصلہ نہیں کرے گا، اور سب کو ایک پالیسی کے تحت اکٹھا ہونا ہوگا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے اوپر متفق ہونا ہوگا۔ 8 گھنٹے جاری رہنے والے اس اجلاس کی اگر بات کریں تو صرف ایک ہی مقصد تھا، اس اجلاس کا بنیادی ایجنڈا صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا عمران خان کی رہائی۔ پارٹی سے رائے کے مطابق اس اجلاس کے اندر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، سوچا گیا ہے کہ معاملات کو سنجیدگی سے کیسے آگے بڑھایا جائے اور کچھ ایسا کیا جائے کہ اب حکومت اس کے اوپر عملی طور پہ کچھ کرنے پر مجبور ہو سکے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت دعووں کی حد تک تو کہتی ہے کہ ہم ان کو اپوزیشن کو ملاقات کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کے اوپر عمران خان کی رہائی سمیت تمام معاملات کے اوپر بظاہر بات کرنے کے لیے متفق نظر آتے ہیں، لیکن ایکچولی معاملات کو آگے پریکٹیکلی آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ تو اس معاملے پر اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی بظاہر محمود چغزئی جو ہیں اب بھی صرف مذاکرات کی آفرز ہی اپنی ٹیبل پر دیکھتے ہیں، لیکن آگے کوئی عملی اقدامات کہیں نہیں ہیں۔ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو 8 گھنٹے جو گفتگو ہوئی وہ انتہائی سنجیدہ تھی اور تمام پارٹی قیادت اس کے اندر شامل تھی اور سب ایک جگہ پر متفق نظر آئے اور سب نے مل کر کچھ ٹھوس تجاویز بھی دی ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ 2 بڑے آپشنز ہیں پارٹی سے رائے کے مطابق جو اس وقت سامنے آئے۔ پہلا آپشن، کچھ افراد کی یہ رائے تھی، کچھ رہنماؤں کا یہ خیال تھا کہ پہلا آپشن یہی ہے کہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے، اور کچھ نے رائے یہ دی کہ احتجاج ہی اب وہ واحد آپشن ہے جس کے اوپر چلنا چاہیے، کیونکہ اب مفاہمت یا مذاکرات کی راہ پر چلنے سے کچھ مل نہیں رہا۔ دوسری جانب سوال پھر یہ بھی اٹھا کہ کیا سارے ملک میں ایک ساتھ احتجاج کیا جائے یا پھر احتجاج کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص کر کے وہاں پر ایک بڑا احتجاج کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو سوالات تھے ان کے اوپر غور کیا گیا۔ اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ایک جگہ جمع ہونے کے بجائے اگر ملکی احتجاج کیا جائے تو شاید اس کا اثر زیادہ نظر آئے گا، اس کا دباؤ زیادہ پڑے گا۔ دوسری جانب کچھ رائے یہ بھی سامنے آئی کہ احتجاج کے بجائے ہمیں پارلیمنٹ کے فورم پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا ہوگا اور وہاں پر سیاسی معاملات کو آگے لے کر چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ رائے بھی آئی کہ جب آپ احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو ایسے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکرز کے لیے مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے۔ تو حل کوئی ایسا نکالا جائے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بھی کسی پریشانی سے دوچار نہ ہو اور معاملہ بھی آگے خوش اسلوبی کے ساتھ کم از کم کسی حتمی نتیجے کی جانب بڑھ سکیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے، اور جہاں ارکان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء اپنی قانونی پوزیشنز بھی واضح کر رہے ہیں، جیسے کہ محمود خان چغزئی سے پہلے بھی وکلاء سے ایک بریفنگ دے چکے ہیں کہ عمران خان اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما جیلوں کے اندر ہیں یا ان کے مقدمات ہیں تو ان کی صورتحال کیا ہے، قانونی سطح پر معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں اور مقدمات کے اندر کیا صورتحال پہنچ چکی ہے، اور انہی کیسز کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف سے بدلے کا نشان چھیننا اور دیگر جو تمام قانونی معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف جن کے اندر بظاہر الجھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ان سب کو محمود خان چغزئی حل کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب اسی اجلاس کے اندر ایک دلچسپ معاملہ شیر افضل مروت کا بھی آیا۔ پارٹی سے رائے کے مطابق اس اجلاس کے اندر شیر افضل مروت کی جانب سے جو ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے اس پیٹیشن کا اجلاس میں سختی سے نوٹس لیا گیا۔ خاص طور پہ بیرسٹر گوہر نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی اس پر کافی سخت قسم کا رد عمل دیا، اور ویسے تو پارٹی سے رائے کے مطابق بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت ان کے معاملات تعلقات کافی اچھے ہیں، اور بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور شیر افضل مروت کو عام طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ اس پیٹیشن کے آنے پر اس کو ناقابل قبول قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو فوری طور پر عدالت میں واپس لینا چاہیے۔ دوسری جانب اگر اس کے اوپر سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت نے اب تک اپنے سیاسی کیریئر کے اندر بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن اس مرتبہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو پیٹیشن تھی وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے، کہ اس کے اندر ایک تو انہوں نے عمران خان کے لیے سزا یافتہ شخص کے سخت الفاظ استعمال کیے، دوسری جانب ان کے فیصلوں کو بھی چیلنج کیا اور کہا کہ سزا یافتہ شخص کے فیصلوں کے اوپر کیسے تعیناتیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف وہ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کی تعیناتی کو چیلنج کر رہے تھے، تو دوسری جانب خود اصل میں عمران خان کے فیصلوں کا مسئلہ بنا رہے تھے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مرتبہ جو انہوں نے یہ ایک غلط شاٹ کھیل گئے ہیں
اور فی الحال وہ لوگ بھی جو شیر افضل مروت کو سپورٹ کرتے تھے اس مرتبہ ان کے مخالف نظر آ رہے ہیں، ان کی مخالف بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب جلد ہی عمران خان کی قید تنہائی ختم ہونے کی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے ویسے تو سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ عمران خان و اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، مگر اس حوالے سے گزشتہ دنوں انصار عباسی کی ایک سٹوری بھی آ چکی ہے۔ واضح ہو رہا ہے کہ بظاہر واقعی پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اب جلد ہی ان کے اوپر آگے بڑی نتیجہ خیز قسم کی پیش رفت بھی متوقع ہے۔ گزشتہ منگل کو خاص طور پہ جب سہیل حافظی اسلام آباد کو انہوں نے رخ کیا تو پی ٹی آئی کے کارکنان اور اراکین اسمبلی کے خلاف جو مقدمات جو ان کو اریسٹ کیا گیا تو ان کو بغیر مقدمہ کیے یا پھر ایف آئی آر درج کروائے ان کو رہا کر دیا گیا، جو اس حوالے سے بڑی پیش رفت بتائی جا رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی کسی احتجاج کے موقع پر کسی کو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو اریسٹ کیا جاتا تھا تو پھر اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ بھی درج کیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی کہ ان کو بغیر مقدمہ درج کیے گرفتار ہونے والے افراد کو بدھ کے روز پرامن طریقے سے رہا کر دیا گیا۔ دوسری جانب جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ملاقاتیں بند تھیں وہ بھی اب بحال ہو رہی ہیں۔ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بیٹی کی وہ پٹیشن خارج کی تھی جس میں ان کی ملاقات یا پھر ذاتی معالجین تک رسائی کی استدعا تھی، لیکن اب بظاہر ملاقاتیں ایک بار پھر بحال ہو رہی ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق گزشتہ رات بشرا بی بی کی ان کی بیٹی مبشرہ شیخ اور ان کی بھابھی سے ملاقات کروائی جا چکی ہے۔ یہ ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں ہوئی ہے اور تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی ہے، اور اب اگلے مرحلے کے اندر جلد ہی عمران خان کی اپنی ملاقاتیں بھی بحال ہونے جا رہی ہیں، جو کہ انصار عباسی کی سٹوری کے مطابق ان کی بہن نورین نیازی کے ساتھ جلد ہی ان کی ملاقات ہے۔ اب متوقع ہے کہ یہ ملاقات شاید اگلے منگل کو یا پھر اس سے بھی کسی دن پہلے ہو سکتی ہے۔ عید سے قبل ہونے کا یہ امکان ہے کہ عمران خان کی ملاقات جلد ہی ان کی بہن کے ساتھ کروا دی جائے گی۔ دوسری جانب عید کے بعد تمام تر نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہوں گی، کیونکہ سپریم کورٹ سے خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ کو جو ایک اہم اشارہ ملا ہے چیف جسٹس نے گزشتہ دنوں ان کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی ہے اور اس میں یقین دلایا ہے اپنے چیمبر میں کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو جلد ہی سنا جائے گا، تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ نظر آ رہا ہے کہ عید پر ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہوگا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے مزید معاملات کے اندر پیش رفت دیکھنے میں آئے گی۔ عمران خان کے کیسز فوری طور پہ لگیں گے۔ القادری ٹرسٹ کیس کے اندر دوسری جانب ہائی کورٹ نے 1 ماہ سے اوپر کی تاریخ دے دی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ تو بظاہر پارٹی ذرائع کے مطابق کچھ ایسی خبریں موجود ہیں کہ عمران خان کو عید کے بعد جلد ہی ہسپتال منتقل کیا جائے گا، اس کے بعد پھر بنی گالہ یا زمان پارک شفٹ کیا جا سکتا ہے۔